میرا نام فیصل ہے۔ کچھ سال پہلے میں اپنی زندگی کے اندھیرے ترین دور میں تھا۔ میرے قریبی لوگ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، دفتر میں بھی میرا جینا حرام کر دیا گیا تھا اور میری ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں نے ایک طرف کا ون وے ٹکٹ لیا، نیند کی گولیاں خریدی، الوداعی خط لکھے اور نکل پڑا۔ جس دن مجھے فلائٹ لینی تھی، ہائی وے پر اسی دن ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور سڑک دونوں طرف سے بلاک ہو گئی۔ میں مجبوراً ایک قریبی ہوٹل میں جا ٹھہرا تاکہ ٹریفک کھلنے کا انتظار کر سکوں۔ میں وہاں چپ چاپ بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی میرے پاس آیا اور پوچھا، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے سوچا ہاں ٹھیک ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم آگے جو بھی کرنے جا رہے ہو وہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور تمہیں اس پر پچھتاوا ہوگا۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ میں اس شخص سے زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا، میرے پلان کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اسے سب معلوم تھا۔ اس نے مجھ سے میری گاڑی کی چابیاں اور میرا والیٹ لیا اور کہا کہ جب میں اپنی بات مکمل کر لوں گا تو یہ سب چیزیں مجھے واپس کر دے گا۔ اس دن میں نے اس آدمی کے سامنے اپنا پورا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس نے میری بات خاموشی سے سنی، پھر اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور مجھ سے کہا میں اپنے وہ آخری خط نکالوں۔ اس نے وہ خط میرے سامنے جلا دیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری زندگی بہت قیمتی ہے اور ابھی میرے سامنے ایک پوری زندگی پڑی ہے۔ اس نے مجھے چابیاں واپس کی اور کہا، اب گھر جاؤ اور سو جاؤ، کل سب نارمل ہو جائے گا۔ میں اس دن گھر گیا، اپنے گھر والوں کو گلے لگایا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اجنبی دوبارہ مجھے کبھی نہیں ملا، لیکن اس نے اس دن میری جان بچا لی۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اگر وہ بندہ مجھے نہ ملتا تو شاید آج میری سٹوری آپ کو نہ سنا پاتا۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ جب میں صرف 10 سال کا تھا تو میرے 18 سالہ بڑے بھائی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد میں نے ایک بہت عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوں اور اندر کوئی موجود ہے جس کی پیٹھ میری طرف ہے۔ جب وہ آدمی پلٹا تو وہ بالکل میرے بھائی جیسا لگ رہا تھا، لیکن تھوڑا بڑا لگ رہا تھا۔ ہم باہر چہل قدمی کرنے لگے اور اس نے مجھ سے کہا، دیکھو گلاب کے پھول کھل گئے ہیں۔ وہاں کالے اور جامنی رنگ کے خوبصورت گلاب تھے۔ کچھ مہینوں بعد جب اس کی گریجویشن مکمل ہوئی تو وہاں جو پھول رکھے تھے وہ بالکل وہی کالے اور جامنی گلاب تھے۔ سالوں گزر گئے۔ ایک دن نہانے کے بعد جب میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ آئینے میں نظر آنے والا شخص بالکل وہی تھا جو میں نے برسوں پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ میری بیوی، جس سے بس اتنا پتا تھا کہ میرا ایک بھائی تھا، اس نے کبھی بھی اس کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ میرے بھائی کی سالگرہ والے دن اس نے مجھے فون کیا اور ایک خواب سنایا۔ اس نے میرے پرانے بیڈ روم کا ایک ایک کونا، وہاں رکھی چیزیں اور میرے بھائی کا پسندیدہ کمبل صحیح بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ خواب میں اس آدمی نے، جو کہ میرا بھائی تھا، اس سے کہا، اسے کہنا کہ میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ اور ایک دن جب میری بیوی نے گھر پر لگی ایک تصویر دیکھی تو وہ کانپ اٹھی اور بولی، یہی وہ شخص تھا جو میرے خواب میں آیا تھا۔ حالانکہ طیب بھائی، میرا بھائی ہم سے بہت دیر پہلے بچھڑ چکا تھا، تو پھر اس کا یہاں آنا کیسے ممکن تھا، جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم طیب بھائی، میرا نام نشا ہے۔ کچھ سال پہلے میں اپنے ایک دوست کے والدین کے ہاں فارم ہاؤس پر گئی تھی۔ وہاں ایک لڑکی نے مجھ سے بائک چلانے کی ضد کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ہوش میں ہے، اس لیے میں بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے بائک سٹارٹ کی، وہ اسے بہت تیز رفتار سے ایک خشک اور پتھریلے گھرے کی طرف لے جانے لگی۔ میں چیخ کر اسے کہہ رہی تھی، بائک موڑ لو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ آخری سیکنڈ میں اس نے اچانک ہینڈل موڑا اور بائک سیدھی خاردار تاروں کی بار کی طرف جانے لگی۔ ٹھیک اسی لمحے میرے ذہن میں ایک آدمی کی آواز گونجی، اپنی بائیں طرف چھلانگ لگا دو۔ میں نے اس آواز پر یقین کیا اور بائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ ایک سیکنڈ کے لیے سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی
تو میں اس بار کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی جو بائک کے نیچے آ کر بالکل دب چکی تھی۔ وہ لڑکی بائک سمیت ایک بڑے درخت پر جا ٹکرائی۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور اندرونی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ اتنے بڑے حادثے کے باوجود مجھے صرف پاؤں پر ایک معمولی سی خراش آئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آواز میرے دادا کی تھی، جن کا آج سے 70 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں جانتی ہوں سٹوری بہت چھوٹی ہے، لیکن ایک سچی سٹوری ہے۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ تقریباً 10 سال پہلے میں اور میرا باس رات 10 بجے خالی دفتر میں کمپیوٹر اپ گریڈ کر رہے تھے۔ پوری عمارت بالکل خالی تھی۔ میں ایک بار سروس روم سے باہر نکلا تو اندھیری راہداری کے دوسرے کونے پر میں نے اپنے باس کو دیکھا جو مڑ کر ریسیپشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ وہاں کوئی کام چیک کرنے گیا ہوگا۔ میں مڑا اور دوسری طرف اپنے آئی ٹی آفس میں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا باس پہلے سے وہاں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، سر یہاں اور کون ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، کوئی نہیں، صرف ہم دو ہی ہیں اور عمارت اندر سے لاک ہے۔ ہم نے فوراً وہاں جا کر چیک کیا تو ہر طرف اندھیرا تھا اور دروازے بند تھے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ عمارت پہلے ایک ریٹائرمنٹ ہوم تھی اور وہ راہداری ٹھیک پرانے مردہ خانے کے بالکل اوپر بنی تھی جس پر میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا جو کہ انسان نہیں تھا۔ تو یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، اسی لیے میں اکثر اکیلا اندھیرے میں پیدل چلنے نکل جاتا ہوں۔ ایک رات میں ایسے ہی علاقے میں تھا جہاں اسٹریٹ لائسنس نہیں تھی اور تاروں کی ہلکی سی روشنی میں راستہ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سڑک کے بیچ ایک گھرے میں پانی بھرا ہوا ہے اور وہ کالا دھبا تیزی سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میرے ذہن میں ہزاروں ڈراؤنے خیالات آنے لگے کہ کیا میں خطرے میں ہوں؟ کیا مجھے بھاگنا چاہیے؟ ابھی میں خوف سے جم چکا تھا کہ اس کالے سائے سے آواز آئی جو کسی بلی کی طرح لگ رہی تھی۔ میری اپنی کمبخت بلی اس گھرے میں سوئی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑی چلی آئی۔ میں مانتا ہوں یہ کوئی ہارر سٹوری نہیں ہے، لیکن یہ ایک میرا چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم طیب بھائی، میرا نام علی ہے۔ بچپن میں اور میری امی کچھ عرصہ اپنی نانی کے ہاں رہ رہے تھے۔ ان کا گھر کافی اونچائی پر بنا ہوا تھا۔ ایک رات میں کھانا لینے کے لیے سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک میرے کان کے بالکل پاس ایک مرد کی آواز آئی جس نے بہت گھبراہٹ میں سرگوشی کی۔ وہ آواز اتنی صاف تھی کہ میں اچھل پڑا اور فوراً مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سال گزر گئے۔ اب میں بڑا ہو چکا تھا اور اپنی دوسری دادی کے ہاں برآمدے میں بیٹھا تھا۔ میری کالی بلی بھی میرے ساتھ آرام کر رہی تھی۔ اچانک سناٹے میں وہی آواز دوبارہ گونجی۔ میں ساکت رہ گیا۔ میں نے فوراً اپنی بلی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی بالکل اسی جگہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی جہاں سے آواز آئی تھی۔ وہ آواز بالکل وہی تھی جو میں نے برسوں پہلے سنی تھی۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کی آڈینس کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اور اگر آپ ہی ہم سے اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ایک واٹس ایپ نمبر ایڈ ہے، آپ ہم سے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔